شب برات پہ آتی ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے شعبان کی فضیلت رکھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. آپ کا رب چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اختیار فرماتا ہے. آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اختیار فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. لیکن اب فرشتے جناب جبرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت جناب اسرائیل بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی. اسی طرح آپ دیکھ لیں اللہ نے سارے نبی پیدا کیے. ان نبیوں میں اللہ نے فضیلت سب سے زیادہ کس کو دی؟ ہمارے آقا کو دی، میرے آقا کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے پیدا کیے. لیکن مہینوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جناب شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے. اور پھر اللہ نے دن پیدا کیے. دن تو سارے دن ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو جمعے کا دن ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اب جناب کوئی کہ سارے دن برابر ہیں، سارے مہینے برابر ہیں، ساری راتیں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کو منفرد انفرادیت دی ہے. آپ سمجھ گئے؟ قبرستان میں آپ جاتے ہیں ساری قبریں ہیں، لیکن جو اللہ کا ولی کا مقام ہے وہاں آپ کا مزار نظر آئے گا. ولی کے مزار پر چادر پڑی ہوئی نظر آئے گی. کیوں؟ کہ پتہ لگے کہ عام بندہ نہیں ہے. کتابیں تو ساری کتابیں ہیں، لیکن کسی کتاب کو آپ نے غلاف چڑھا دیکھا ہے؟ لیکن قرآن پہ غلاف چڑھا کیوں ہوتا ہے؟ پتہ چلے کہ انفرادیت کیا اللہ کی کتاب قرآن کو. اسی طرح راتیں ساری راتیں ہیں، ہر رات کی اپنی فضیلت ہے. لیکن شب قدر ہو، شب برات ہو، شب جمعہ ہو، شب عیدین ہو، اور یہ وہ راتیں ہیں، یکم رجب کی رات ہو، ان راتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص انفرادیت عطا فرمائی ہے. صحابہ سارے صحابہ ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو صحابہ کا سردار بنا دیا. انبیاء سارے انبیاء ہیں، میرے آقا کو سردار بنا دیا. تو یہ جو شب برات ہے جناب، راتیں ساری راتیں ہیں، لیکن شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اہمیت ہے. یہ بجٹ کی رات ہے. یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جس نے پیدا ہونا اس کی پیدائش اس رات کو لکھ دی جاتی ہے، جس نے مرنا اس کی موت اس رات کو لکھ دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جس کو رزق ملنا ہے اس کا رزق اس رات کو لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، رب رب ہو کر فرماتا ہے اور منادی سے ندا دلواتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی صحت مانگنے والا مریض اس کو صحت دی جائے، ہے کہ گناہگار گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ آج اس کو بخش دیا جائے. تو اللہ کی رحمت پورے جوبن پہ ہوتی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ شب قدر کو آپ تلاش کرتے ہیں، آپ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، 5 راتوں میں اللہ نے چھپا کر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، آپ اس میں شب قدر کو تلاش کرو. لیکن شب برات کو اللہ تعالیٰ جو نجات والی رات ہے، جو بخشش والی رات ہے، جو بزرگی والی عظمت والی رات ہے، اللہ نے اس کو اوپن کر دیا ہے. اللہ نے اس کو اوپن کر دیا. اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے. یہاں تک آتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کا نزول قرآن کی آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات کو ہوا. اب پھر جب یہ کہا جاتا ہے، اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس سوال کا جب دونوں آیاتوں کا ٹاکرا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر علماء کرام نے مفسرین کرام نے تفسیر میں یہ بتایا کہ اللہ کے دونوں فرامین حق ہیں، ان کا آپس میں ٹاکرا نہیں ہے. یہ ہمیں ٹاکرا نظر آ رہا ہے. لوح محفوظ پر قرآن شب برات کو آیا، اور باقاعدہ قرآن پاک کا نزول جو ہوا ہے وہ شب قدر کو ہوا ہے. اب بظاہر تو ہمیں ٹاکرا نظر آتا ہے کہ جناب اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، اور اسی طرح شب برات اس میں مراد، اور ادھر جناب شب قدر کے حوالے سے سورہ قدر پوری موجود ہے. تو اس سوال کا جواب اس انداز میں علماء کرام دیتی ہیں. تو
تو محترم حضرات یہ بہت بڑی مقدس اور عظمت والی رات ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بد نصیب ہیں، بد قسمت ہیں، جن کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اس رات تو اللہ تعالیٰ خود ندا دیتا ہے، ندا دلواتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے، لیکن وہ بد نصیب بدبخت لوگ کون ہیں جن کی بخشش شب قدر کو بھی نہیں ہونی؟ وہ روایت میں کہیں 2 کا ذکر ہے، کہیں 3 کا، کہیں 4 کا، کہیں 5 کا، تو علماء نے مختلف روایات کو جمع کر کے تقریباً 8 لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ جناب 8 لوگ کون ہیں؟ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا اللہ کا کوئی شریک ہے وہ مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن اب ہوا کیا ہے، یہ جو مشرکین والی تمام کے تمام آیات ہیں، ایسے مولانا بھی آگے وہ تمام کے تمام مسلمان پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ جناب اگر کوئی امام بری سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، کوئی پیر میر علی شاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، کوئی اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتا ہے، کوئی میلاد کرتا ہے، 11ویں کرتا ہے، 12ویں کرتا ہے، جناب کو تیجا کرتا ہے، کل کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، فوراً فتووں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، جناب یہ تو مشرک ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب کیسے مشرک ہیں؟ آپ ہمیں یہ بات سمجھائیں تو صحیح، آپ اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں، کم از کم مہربانی فرمائیں، ذرا وضاحت تو فرمائیں ہم مشرک کیسے ہیں؟ حالانکہ شرک کی آسان لفظوں میں تعریف یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح کسی اور کی عبادت کریں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں؟ نہیں۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ کروڑ بار معاذ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کرتے تو پھر اب اولیاء کیوں کرتے؟ ہم سیدھے ڈائریکٹ نبی پاک ہی کر لیتے۔ روضہ رسول پہ جا کر بھی ہم نے کبھی نبی پاک کی عبادت کی ہے؟ نہیں کی۔ جب ہم نبی پاک کی عبادت نہیں کرتے تو پھر ہم اولیاء کرام کی عبادت کیسے کریں گے؟ پتہ چلا کہ یہ سراسر ہم پہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ دینے والے اللہ کی ذات ہے، دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ ہم ان نیک بندوں کا، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا ان کے صدقے ہم پر کرم کر دے۔ ایسا کرتے نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ کچھ اور کرتے ہیں؟ بتا دیں، نہیں کرتے۔ تو محترم حضرات، تو پھر تو ہم مشرک نہ ہوئے۔ تو پتہ چلا جو مخالفین کا اعتراض ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ویسے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، آقا علیہ السلام شہداء احد کے مزارات پر تشریف دے گئے، آقا علیہ السلام نے وہاں پہ خطاب فرمایا، بخاری جلد اول کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات کے خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دنیا میں آج آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے پر مقدمہ کر دیتے ہیں، بھائی بھائی پر مقدمہ کر دیتا ہے، اور رشتہ دار ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور اصل معاملہ کیا ہے؟ کہیں جائیداد کا معاملہ ہے، کہیں پیسے کا معاملہ ہے، کہیں گاڑی کا معاملہ ہے، کہیں زمین کا معاملہ ہے، کہیں زر کا معاملہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ میرے آقا نے جو فرما دیا کہ میرا امتی جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ شرک نہیں کر سکتا، تو آج اگر کوئی بندہ جناب عالی نبی پاک کے امتی کو مشرک کہے، اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کتنا بڑا گناہ اپنے مول لے رہا ہے۔ ایک مسلمان کو آپ جناب کافر بنا رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں۔ مشرک کو چھوٹا الزام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک نے قسم فرمائی۔ اگر میں اس کی وضاحت ایک اور زاویے سے کرنا چاہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ایک مجذوب آدمی جس کا دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ دھکے دے کر اس کو اپنے گھر سے نکال دیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کا مقام کیا، مرتبہ کیا، عظمت کیا، وہ آدمی اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے، اگر وہ قسم کھا لے
اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، مجذوب آدمی جس کو دنیا پہچانے بھی نہ، اس کا مقام و مرتبہ، اگر وہ قسم کھائے اللہ تقدیر کو بدل دے، اور وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس نبی کے اللہ گلیوں کے قسمیں کھاتا ہے، چہرے کے قسمیں کھاتا ہے، زلفوں کے قسمیں کھاتا ہے، جس نبی کا اللہ ذکر بلند کرتا ہے، ورفعنا لک ذکرک، جس نبی کو اللہ نے معراج پہ بلا کر ملاقات کی ہے، جس نبی پر اللہ نے قرآن کے 30 پارے نازل کیے، جس نبی کے صدقے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، مجھے آپ یہ بتائیں اس نبی نے قسم کھائی کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، میرا امتی مشرک نہیں ہو سکتا جس نے کلمہ پڑھا، تو پتہ چلا کہ آج جو لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں اس الزام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں جب کسی مسلمان کو مشرک بنا رہے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ تو اس رات کو، یہ جو شب برات کی رات ہے، پہلے نمبر پہ کون ہے؟ مشرک، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ دوسرے نمبر پر وہ شخص جو کسی سے بغض رکھے، کینہ رکھے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے وبا پھیل گئی آج کل۔ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اور اگر کہیں صلح ہو بھی جائے تب بھی ساری زندگی دل سے بغض ختم نہیں کرتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، لڑائی جھگڑا یہ معاملات ازل سے چلے آ رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے سے سینے سے سینہ لگا دیا، ایک دوسرے کے گلے مل لیا، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن نہیں، یہاں لوگ بغض شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بغض کے آثار چہرے پہ نظر بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ دل جو ہے، دل ایمان، یہ ہمارا نور ہے، اور نور کو اگر آپ اس میں بغض ڈالیں گے، کینہ ڈالیں گے، تو نور کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ ایسا دودھ والا برتن اگر وہ دھلا ہوا نہ ہو، اس میں دودھ ڈال دیں تو دودھ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو نور ایمان کو جس چیز سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ بغض اور کینہ ہے، تو لہٰذا ہمیں بغض اور کینے سے بچنا چاہیے۔ جو بغض اور کینہ رکھتا ہے اس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی، شب برات کو۔ اور تیسرے نمبر پر ناحق کسی کو ظلماً قتل کرنے والا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی شب برات کو۔ اور پھر قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا چوتھے نمبر پر، یہ معاملہ بھی آج کل زور و شور پکڑا ہوا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر بدکار مرد ہو یا عورت ہو جو زنا کے عادی ہیں، عادی مجرم۔ ایک تو انسان سے کوئی خطا ہو گئی، انسان نے معافی مانگ لی، اللہ کے بارگاہ میں آہوزاری کی، توبہ کی، نہیں، ایک بندہ وہ ہے جو مسلسل بندہ ہو یا بندی ہو، زنا پہ زنا، زنا پہ زنا، نہ توبہ نہ استغفار نہ اللہ کی بارگاہ میں معافی، یہاں تک آتا ہے کہ اس بندہ ہو یا بندی، اس کی بخشش بھی شب برات کو نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے والا، والدین کو دھکے دینے والا، والدین کا دل دکھانے والے کی بخشش بھی شب برات کو نہیں ہوتی، چاہے جتنی بھی صلاۃ و تسبیحاں پڑھتا رہے۔ اور پھر فرمایا کہ تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تکبر سے۔ اب اس بات کی وضاحت کرنا ہی ضروری ہے، اگر ایک بندے کے عام روٹین میں شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے سے چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شلوار کی سیٹنگ ایسی کروائیں، جب سلائی کروائیں کہ آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن کوئی بندہ اگر تکبر کی وجہ سے جناب شلوار کو نیچے گھسیٹتے ہو کے چلتا ہے، تکبر کی وجہ سے، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اب اس کی حیثیت کیا ہے، اس بات کی، اس کی بیسک کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عرب میں جو سردار تھے وہ شلوار قمیض اس وقت نہیں پہنتے تھے، وہ لوگ تہبند باندھتے تھے، اور جب تہبند باندھتے تھے وہ گھسیٹ کر چلتے تھے، تو وہ تکبر سے اکڑا کر کے چلتے تھے، جناب تہبند باندھا ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کیونکہ تکبر ہوتا ہے، تکبر کی نیت سے۔ اب مولوی صاحبان کیا کرتے ہیں، صرف اتنی بات کر دیتے ہیں، جناب جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے آ گئی وہ جہنمی ہو گیا۔ آگے وضاحت بھی کرنی چاہیے، تکبر اگر کسی بندہ تکبر کی وجہ سے کرے گا تو پھر اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر شراب کا عادی، ایک بندے نے شراب پی توبہ کر لی، معاملہ الگ ہے، وہ اللہ جانے اس کا، وہ اللہ بندہ جانے، معاف کیا ہی نہیں، لیکن ایک بندہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے، شراب کا عادی مجرم ہے، شراب پہ شراب پیتا ہے،
تو خود سوچنا چاہیے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں یہ روایت مختلف روایت میں آتا ہے، یہ 8 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش شب برات کو بھی نہیں ہوتی، اور شب برات یہ وہ رات ہے کہ آقا علیہ السلام، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں جنت البقیع میں، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا کہ میرے آقا اپنے بستر مبارک پہ موجود نہیں ہے، میرے آقا جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جب میرے آقا واپس تشریف لاتے ہیں دیکھا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پریشان ہیں، اداس ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیا آپ نے یہ سمجھا کہ میں آپ کی حق تلفی کروں گا، آپ کا جناب حق ماروں گا؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا نہیں، عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ سمجھوں گا آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گئے ہوں گے۔ میرے آقا کے 11 یا 9 ازواج مطہرات کے متعلق آتا ہے، تو حضرت میرے آقا نے فرمایا میں جنت البقیع میں گیا ہوں، اور یہ وہ رات ہے جتنی بنو کلب کی بکریاں ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب میرے آقا نے بنو کلب کی مثال کیوں دی؟ مدینہ پاک میں سب سے زیادہ جو بکریوں کے ریوڑ تھے وہ کس کے تھے؟ بنو کلب کے تھے، قبیلہ بنو کلب کے تھے، اور بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے بارے میں بھی یہاں تک کہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ملا ہے کہ 20,000 ان بکریوں کی تعداد تھی۔ اب ان بکریوں کو اوپر بال کتنے ہیں وہ کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، یہ جو شب برات کی بخشش کی رات ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، شب برات کو قبرستان میں جانا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ یقیناً آپ 9 محرم کو جائیں، 10 محرم کو جائیں، آپ جب بھی جائیں ہر جمعرات کو قبرستان میں جائیں، قبرستان میں جانا چاہیے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج بہت سارے مولوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب خواتین قبرستان میں نہیں جا سکتی، فلاں نہیں جا سکتا۔ افسوس کی بات ہے، کسی مولوی کا آپ نے ویڈیو سنی کہ خواتین مارگلہ کی پہاڑی پہ دامنوں کو بھی نہیں جا سکتی، منال ہوٹل ختم ہو گیا ادھر نہیں جا سکتی، جناب لیک ویو پارک نہیں جا سکتی؟ کوئی مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، صرف یہ کہیں گے قبرستان نہیں جا سکتی۔ مجھے آپ یہ بتائیں قبرستان میں جا کر خواتین کیا کریں گی؟ کیا کو ناچ گانا کریں گی وہاں؟ بھائی قبرستان میں جب بندہ جاتا ہے بندے کی کیفیت بنتی ہے، بندے کو اللہ کا خوف آتا ہے، بندے کو موت یاد آتی ہے، بندہ سوچتا ہے میں کس گھمنڈ میں پھر رہا ہوں، میں جناب عیش و عشرت کر رہا ہوں، میں نے اسی قبر میں آنا ہے، میرے دوست بھائی رشتہ دار عزیز اسی قبرستان میں پڑے ہیں، ایسا یہ نہیں ہے۔ ہاں آقا علیہ السلام نے قبرستان سے مطلقاً منع فرمایا تھا، بعد میں حضور نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا اب جایا کرو، مطلقاً، مرد عورت کوئی بھی ہو۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ حضور نے پہلے منع کیا بعد میں اجازت دی، بہت سارے ایسے عمل ہیں حضور نے پہلے کیے بعد میں حضور نے جناب چھوڑ دیے، رفع دین کو حضور نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، منسوخ۔ قربانی کے گوشت حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، بعد میں حضور نے فرمایا، وہ قحط سالی کا سال تھا، حضور نے فرمایا رکھو، پہلا حکم منسوخ۔ قبرستان سے حضور نے پہلے مطلقاً منع کیا ہے، اب حضور نے فرمایا جاؤ، اجازت مل گئی۔ ہاں اصل جو بات موریوں کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے، آدھی بات کر کے لوگوں کو جناب تتر بتر کر کے پریشان کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بغیر پردے کے نہیں جا سکتی، تو بغیر پردے کے تو خواتین کہیں بھی نہیں جا سکتی، نہ کسی پارک میں جا سکتی، نہ اسکول میں جا سکتی، نہ کالج میں جا سکتی، نہ یونیورسٹی میں جا سکتی، نہ ہاسپٹل میں جا سکتی ہیں، پردے کے ساتھ باوقار طریقے سے خواتین ہر جگہ جا سکتی ہیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آدھی بات بندہ کرے آدھی بات نہ کرے، یا نا انصافی ہے یہ نہیں ہے، بات پوری کرنی چاہیے تاکہ اگلا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کم از کم موقف بندہ پورا کا پورا رکھے۔ تو محترم حضرات شب برات جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس رات کو قبرستان میں بھی جانا چاہیے، اس رات کو عبادت کرنی چاہیے۔ مولا علی حدیث کے راوی ہیں کہ شب برات کی جو رات ہے اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، دن کو روزہ رکھو۔ اور اس رات کو کیا کرنا چاہیے جناب؟ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، نیکی کریں، بھلائی کے کام کریں، اور جناب علی زیادہ زیادہ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ اگلے دن روزہ رکھیں۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، کیونکہ نفلی روزہ ہے، جس چیز پر شریعت نے حکم نہیں لگایا کہ ہر صورت میں کرو، نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، واجب واجب ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور بہت سارے بدبخت لوگ ایسے ہیں جو شب برات کی رات کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ اچھا اب تو باقاعدہ کئی ایسے ملا ہیں جو جناب بینکوں میں باقاعدہ سود کو تو حلال کر رہے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی شب برات کے حوالے سے اس کی فضیلت پر، کبھی کہتے ہیں شب معراج پہ۔ تو میں ان کو ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال میں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کیا ہے، میں نے کہا مجھے آپ یہ بتاؤ شب برات کو لوگ مسجد میں آئیں گے، اس میں آپ کا نقصان کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے، کوئی نقصان ہے؟ نفل پڑھیں گے، کوئی نقصان ہے؟ بالفرض اگر ایک حدیث بھی نہ ہو مسجد میں آنے کو پابندی ہے کوئی؟ آپ تو کسی رات کو مسجد میں آ سکتے ہیں بھائی۔ ایک یہ مقدس راتیں ہیں، 1450 سال سے ایک نظام چلا آ رہا ہے، لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت تو وہ ہیں جو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں، ایسے ملا وہ ولاگ بناتے ہیں ویوز حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو شبیکت کرتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو آتش بازی میں نظر رات گزار دیتے ہیں، پٹاخے ہیں، فلاں جناب۔ حالانکہ قرآن میں آ گیا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پیسہ پٹاخوں پہ آتش بازی پہ لگتا ہے یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بندہ شیطان کا بھائی ہو گیا اور قرآن میں آ گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر بندے کا کیا رہ گیا؟ آتش بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری بات کر کے میں بات اپنی ختم کروں، مسئلے کی جگہ پہ یہ بات کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یقیناً ہر بندہ کوشش کرتا ہے اس رات کو ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، نوافل پڑھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے، استغفار کا جو طریقہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جناب یہ کون سا کو آپ نیا فلسفہ ہمیں دے رہے ہیں، کوئی نئی منطق آپ بیان کر رہے ہیں، ہر بندے کو پتہ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جناب آئیے ذرا قرآن سے رجوع کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے رابطہ کریں۔ اللہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب جب یہ ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پر خطا کر بیٹھے، تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کی شفاعت کریں، میں ان کو بخش دوں گا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، 5واں پارہ سورہ نساء۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں چوری آپ کی کروں، میں دل آپ کا دکھاؤں، میں جناب حق آپ کا ماروں، میں نقصان آپ کو دوں، اگر کوئی بندہ، لیکن میں معافی جا کر کسی اور بندے سے مانگوں، آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے جناب میرا حق مارا ہے، مجھ سے معافی، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم نماز نہیں پڑھتے، نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ روزہ نہیں رکھتے، نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حج نہ کریں تو نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ زکوٰۃ نہ دے تو نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، ادھر جاؤ، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے، بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے، اس لیے حضور کا ادب اللہ کا ادب، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی محبت اللہ کی محبت۔ اب جناب ہر بندہ تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا، مدینہ پاک جانا پیسے کا کھیل نہیں ہے بابا، یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، رسول کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اب جناب کریں تو کیا کریں؟ معافی مانگنی ہے، ہر بندہ وہاں جا نہیں سکتا تو کیا کریں؟ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ 2 نفل پڑھیں، 2 نفل سچے دل سے توبہ کریں، یا اللہ میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، میری گردن کٹ جائے گی، یا اللہ یہ جو میں نے غلطی کی ہے آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کرے۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد بالکل توجہ کرے آنکھیں بند کر کے، اور تصور کرے بس سبز گنبد میری آنکھوں کے سامنے ہے، ایسا تصور کرے، ایسا تصور باندھے کہ بس میں نبی کے روضے کے سامنے ہوں، حضور کے قدموں میں ہوں، اور میرے آقا کے وسیلے سے دعا کرے، کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ اور اس لیے یاد رکھیں نبی پاک ہمارے قریب ہیں، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ میں مومن کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، بندے کی شارک سے زیادہ۔ اللہ نے حضور کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے آقا جو ہے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، مومنوں کی جانوں سے میرے آقا جو ہیں ہمارے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب کون ہیں؟ نبی پاک ہیں۔ تو نبی پاک کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے، اللہ ہم پہ کرم کر دے گا۔ لہذا شب برات کی رات بہت اہم رات ہے، ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری مسجد میں پروگرام ہوگا، مغرب تا عشاء شارٹ پروگرام ہم کرنے کے عادی ہیں، اور اس کے بعد عشاء کے بعد پوری رات جس نے عبادت کرنی ہے ہم مسجد کھول دیں گے، لیکن پروگرام ہم نے شارٹ کرنا ہے۔ تو آج ہم نے مسئلہ بیان نہیں کرنا، وقت زیادہ ہو گیا، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟